إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام سامعین کا، ناظرین کا اور تمام مومنین اور مومنات کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنے خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہمارے عرائض کو سنا. پروردگار آپ تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جنہوں نے اس خوبصورت سے پروگرام کو ارینج کیا ہے، پروردگار ان تمام کی بھی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے، اور طول عمر کے ساتھ صحت و سلامتی اپنے پیاروں کے ساتھ نصیب فرمائے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے اعلیٰ ظرفی کے مطابق ہمیں معاف فرمائیے گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیے گا. آج کی ہماری آخری گفتگو ہے، اور شب 23 رمضان مبارک کی مناسبت سے ہم شب قدر کے حوالے سے بھی کچھ عرائض آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتے ہیں. پورا ایک سورہ شب قدر کے عنوان سے موجود ہے، جس کا نام سورہ قدر ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور بعض روایات کے مطابق ولایت اہل بیت علیہ السلام کو شب قدر میں نازل کیا. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے مختلف معنی بھی ممکن ہے جو سب کے سب صحیح ہوں. تو اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے. یہ صرف ایک رات کے بارے میں پورا سورہ نازل ہوا ہے، ورنہ تو کتنے عرصے کے اوپر محیط تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قرآن، اور انہوں نے کتنے جا بجا مختلف مواقعوں پر آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے. لیکن مکمل سورہ نہ صرف ایک سال کے لیے، نہ صرف ایک زندگی کے لیے، بلکہ صرف ایک رات کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ رات کو پہچانو وہ کتنی اہم رات ہے. البتہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ واقعاً شب 23 ہے یا شب 21 تھی جو گزر گئی ہے، یا بعد میں آنے والی راتیں ہیں، یا شب 19 تھی جو گزر گئی ہے. کون سی رات ہے یہ ہمیں حتمی طور پر نہیں بیان کیا گیا. اور اس کے اندر بھی رازوں میں سے ایک راز یہی ہے کہ جس طرح سے ہمیں موت کے بارے میں اطلاع نہیں ہے کہ کب موت آئے گی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے. اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا کہ کون سی رات ہے، تاکہ ہر رات ہم اسی اہتمام کے ساتھ اور اسی خوبصورتی کے ساتھ اور اسی توجہ کے ساتھ آ کر پروردگار کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں کہ پروردگار اگر آج کی رات انہیں شب قدر قرار دی ہے تو ہمارے لیے بہترین نصیب، بہترین تقدیر عطا فرما. اور اگر آج کی رات شب قدر ہے تو ہمیں سارا سال آج کی رات کے مناسبت سے اور آج کی رات کے وسیلے سے سارے سال نیکی انجام دینے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. تو ہم اس بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اس امید کے ساتھ ان راتوں کو گزار رہے ہوتے کہ پروردگار ہمیں تو نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن تیری رحمت واسعہ ہے. اگر یہ رات جس میں ابھی ہم جانے والے ہیں شب قدر ہے تو انشاءاللہ پروردگار اس رات کو بابرکت ہمارے لیے قرار دے اور ہماری جھولیوں کو بھر دے. اور اگر کوئی اور رات تھی اور اس میں ہم غافل رہ گئے ہیں تو چونکہ تو نے خود ہی معین نہیں فرمائی تھی، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سی رات تھی. تو پروردگار تو اپنی رحمت واسعہ کی توفیل، تو اپنی بزرگواری کی توفیل ہماری ان راتوں میں ادا نہ کیے جانے والے اعمال سے درگزر فرما اور اپنی رحمتیں ان راتوں کے اندر بھی ہمارے اوپر نازل فرما.
تو یہ ایک رات ہے، اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ باقاعدہ پورا سورہ قرآن کریم میں نازل ہوا اور تا قیامت اس رات کا ذکر ہوتا رہے گا. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں کے دنوں اور راتوں سے افضل ہے یہ ایک رات. البتہ روایات کے اندر بڑے خوبصورت مطالب اس کے اندر پائے جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے پھر عرض کیا تھا کہ قرآن کے باطن بھی ہیں. تو شب قدر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ الفاطمہ ہی اللیلہ یا اللیلۃ ہی فاطمہ، کہ وہ رات جو شب قدر کی رات ہے وہ حقیقت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. اللہ اکبر. اور پھر بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر علماء اہل سنت نے بھی کلام کیا ہے کہ وہ 1000 مہینے جس سے وہ ایک رات افضل ہے، وہ 1000 مہینے کون سے ہیں؟ کہا وہ پیغمبر اکرم کے بعد جو بنی امیہ کا دور آیا ہے وہ 1000 مہینوں پر مشتمل تھا. تقریباً 1000 مہینوں تک انہوں نے حکومت کی ہے. تو وہ 1000 مہینے جن میں بنی امیہ نے آ کر حکومت کی ہے اور اہل بیت کی شان میں تنقیص کی ہے اور اہل بیت پر سب و شتم کیا ہے، وہ ایک طرف، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کم عمر کے اندر شہادت ہوئی ہے وہ ایک طرف. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ بنی امیہ نے کتنی کوششیں کی تھی کہ نام اہل بیت علیہ السلام کو ختم کیا جائے، مولا علی کے نام کو سب و شتم کیا جائے اور ان کے نام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالی قرار دے دیا جائے. لیکن یہ ساری چیزیں پروردگار کے ہاتھوں میں ہیں. یہ نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ان کے اوپر لوگ لعنت دینے والے تو ہیں لیکن کوئی انہیں جھک کر سلام کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے نہیں ہیں. لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا جو صرف 18 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، جو پیغمبر اکرم کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی، وہ فاطمہ زہرا سلام علیہا وہ ایک ایسی رات ہیں کہ جو ان کے 1000 مہینوں پر زیادہ فوقیت رکھتی ہیں. اور پھر مسعودی جو اہل سنت عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مروج الذہب کے اندر باقاعدہ اس بات کو بھی لکھا ہے کہ اگر ہم حقیقتاً اس روایت کا اینالس کریں تو اندازہ ہوگا کہ ٹھیک 1000 مہینوں تک ہی بنی امیہ قابض رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. اور انہوں نے اس طرح سے انالیسس کیا کہ اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 40 سن ہجری کو مولا متقیان کی شہادت واقع ہوتی ہے، تو 40 سن ہجری سے لے کر بنی امیہ کی حکومت قائم رہی ہے 132 ہجری تک. تو 40 اور 132، اور اس کے اندر بھی اگر امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی جو خلافت ظاہریہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے، چونکہ وہ بنی امیہ کی حکومت نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ پیریڈ بھی ہٹا دیا جائے کہ جب عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی تھی، وہ تقریباً 7 سال اور 10 مہینے کی حکومت ہے. تو یہ 7 سال اور 6 مہینے اور وہ 10 مہینے، ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر جو مہینے بچ جاتے ہیں وہ ٹھیک پیغمبر کی حدیث کے مطابق 1000 مہینے بچتے ہیں، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے حکومت کی ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں باقاعدہ آیت موجود ہے اس حوالے سے. میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اے رسول، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا کہ آپ کے بعد کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ نہیں دکھایا تھا مگر یہ کہ لوگوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا جائے اور پہچانا جائے کہ کون پیغمبر کے چلے جانے کے باوجود ان کے دین اور ان کے مشن پر قائم ہیں، اور کس نے پیغمبر کے جانے کے ساتھ ہی پیغمبر سے اور پیغمبر کے اہل بیت سے اور ان کی سیرت سے منہ موڑ لیا. تو ہم نے یہ خواب آپ کو اس لیے دکھایا تھا تاکہ آپ بتائیں کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس لیے لوگ الرٹ رہیں کہ اگر ان حالات کے اندر ہم آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. لیکن آگے قرآن یہ کہتا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے یہ خواب جو دکھایا تھا وہ آپ کو شجرہ ملعونہ کے بارے میں دکھایا تھا جو قرآن کے اندر ذکر ہے. وَنُخَوِّفُهُ، اور ہم نے ان کو ڈرایا، یطوفون بنا نخوفهم فما یزید الا طغیانا کبیرا، لیکن ہمارے ڈرانے سے بھی وہ نہیں ڈرے، اور ان کے طغیان میں اور ان کی سرکشی میں اور ان کے کفر میں کچھ نہیں ہوا مگر اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا گیا. یہ پہلے تک بھی سرکشی کیا کرتے تھے،
لیکن آپ کے خواب بیان کرنے کے باوجود، اس شجرے کے بارے میں بیان کرنے کے باوجود کہ جس کے اوپر خدا کی طرف سے لعنت ہے، یہ بجائے اس کے کہ خوفزدہ ہو جاتے اور اپنی فکر کرتے، اپنی عاقبت کا خیال کرتے، نہ انہوں نے پرواہ کی نہ لوگوں نے پرواہ کی، اور ان کی سرکشی کے اندر اور اضافہ ہی ہو گیا۔ اور ظاہراً علامہ شیخ عباس قمی جو صاحب مفات الجنان ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تتمۃ المنتہا کے اندر اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ قرآن نے شاید یہاں پر باقاعدہ یزید کا نام لیا ہے کہ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، کہ ان کا جو یزید تھا وہ کچھ نہیں تھا مگر سب سے بڑا سرکش۔ تو یہاں یزید کو بعض نے فعل مان کر اس انداز سے ترجمہ کیا ہے کہ جو خود یزید کے معنی ہیں اضافہ ہونے کے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پر وہ فعل والے معنی نہیں ہے کہ جو اضافے کے معنوں میں ہیں، بلکہ یزید کا نام آیا ہے کہ اس یزید نے صرف سرکشی اور طغیانی کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ تو وہ 1000 مہینے کے جس کے بارے میں نبی اکرم نے خواب دیکھا تھا، اور خواب کے اندر کیا بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ تھا، اور یہ بھی متفقون علیہ بات ہے کہ اے حبیب جب آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو آپ ہی کے منبر پر بندر آئیں گے، اور یہ کبھی چڑھیں گے اور کبھی اتریں گے۔ کوئی اس طرح اشارہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ملعون شخص آتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور 1000 مہینوں تک یہ کیفیت رہے گی کہ ایک منبر سے جائے گا اور دوسرا آئے گا، اور ہر ایک آپ کی شریعت کی اور آپ کی سنت کی توہین کرے گا، یہاں تک کہ ان کے 1000 سال مکمل ہوں گے، اور پھر ان کا تختہ الٹ جائے گا، اور اس کے بعد یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ اور ہوا یہی، بنی امیہ نے جو حکومت قائم کی تھی وہ 1000 مہینوں تک جاری رہی۔ اگر ہم نے 1000 سال کہہ دیے تو 1000 مہینوں تک جاری رہی، اور 1000 مہینوں کے گزر جانے کے بعد بنی عباس نے آ کر بنی امیہ کا تختہ الٹ دیا۔ تو وہ ایک رات جو 1000 مہینوں کی کوششوں پر بھاری ہے، اس ذات کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد جو قرآن کریم کی وہی سورہ کی آیت آگے بڑھ رہی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس دن ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی ہے کب تک؟ یہ رات کا پیریڈ بھی بیان کر دیا گیا، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، فجر کے آنے سے پہلے تک یہ رات واقعا سلامتی ہے۔ تو کسی نے 5ویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول بتائیے کہ کیا آپ خود جانتے ہیں کہ وہ رات کون سی ہے جو شب قدر کی رات ہے؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، امام کا جواب سنیے گا۔ فرمایا کہ کیف لا نعرف القدر والملائکۃ یطوفون بنا فیہا، ہم کیسے اس رات کو نہیں پہچانیں گے جبکہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے گرد ہی طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم میں لفظ آیا ہے تنزل الملائکہ، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے، عربی زبان میں جو عربی جاننے والے افراد ہیں وہ محسوس کریں گے اس بات کو کہ ایک مرتبہ یہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے، یہ واقع ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی، یعنی مستقبل کے بارے میں بھی خبر دی جا رہی ہے، اور اس کے استمرار پر اور اس کے دوام کے بارے میں بھی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ بار بار سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ کون سا سلسلہ ہے کہ شب قدر میں ملائکہ آتے رہیں گے، روح القدس آتے رہیں گے، اور کسی کے اوپر وہ نازل ہوں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ اگر وہ ساری کی ساری امت مان لیں تو ہمارے اوپر تو کوئی فرشتہ نہیں آتا سوائے ان 2 فرشتوں کی کہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور اس ایک فرشتے سے کہ جس سے سب پناہ مانگتے ہیں اور ڈر محسوس کرتے ہیں، جس کا نام ملک الموت ہے۔ اور کون سا فرشتہ ہے جو ہمارے پاس آیا؟ لیکن وہ فرشتہ کہ جس کی تشریف آوری کی خبر قرآن کریم نے دی ہے، اور وہ آتا ہے اور ان سارے انعامات کو لے کر آتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سارے سال کے امر کو لے کر آ جاتا ہے، حکم الہی کو لے کر آتا ہے۔ وہ حکم الہی کو ہمارے سامنے تو کوئی نہیں لے کر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ افراد ایسے ہیں یا چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے
یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس رات کے اندر ان کی خدمت میں آتی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہیں نبی اکرم کے بعد، کہ جن کے اوپر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس سلسلے میں خود نبی اکرم کی ایک روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے، فَإِذَا مَضَوْا رُفِعَتْ، جب انبیاء تشریف فرما تھے اور انبیاء موجود تھے، اس وقت شب قدر کے اندر ان کے سپرد کیے جاتے تھے سارے سال کی قضاء و قدر کو، تو کیا انبیاء کے چلے جانے کے بعد یہ آیت مرفوع ہو جائے گی اور یہ لیلۃ القدر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نبی اکرم نے شاہ فرمایا، لا بل ہی الی یوم القیامہ، نہیں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ چلتا رہے گا اور جاری رہے گا قیامت آنے تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت آنے تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں اور کسی کو سارے سال کے امر کو سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہی تو دلیل ہے سب سے بڑی امامت کے اوپر، کہ ہمارے امام صرف پنجتن پاک تک محدود نہیں ہے، مولا حسین تک نہیں ہے، صرف چھٹے امام تک نہیں ہے، صرف 11ویں امام تک نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے اندر بھی شب قدر میں اگر فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو کوئی اس دنیا میں ہو کہ جو فرشتوں کے دیے ہوئے اعمال کو اور فرشتوں کے دیے ہوئے امور کو حاصل کرے اور پھر دنیا میں تقسیم کرے، اسی ذات کا نام حضرت صاحب الزمان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اسی لیے آج کی رات کے اعمال میں ہے بطور خاص شب 23 اعمال میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرے۔ دعائے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کی آج بہت زیادہ تاکید ہے۔ کوئی اور دعا پڑھنا چاہیں تو کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ امام زمانہ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ انسان یاد رکھے کہ جو واقعا ہمارے سرپرست، ہمارے ولی، ہمارے حاکم، ہمارے وارث ہیں اور آج ہمارے امور ان کے سپرد کیے جانے ہیں۔ تو اے امام زمانہ آج کی رات ہم پر نظر کرم فرمائیے گا۔ آج کی رات کی اور بھی اعمال بات نکلی تو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ 3 سوروں کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان۔ اس کے علاوہ آج کی رات 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اگر نہ کر سکیں تو جتنا انسان کی استطاعت میں ہو سورہ قدر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو آج کی رات کے اعمال میں سے بھی ہے یہ کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے انسان یاد رکھے، اور پھر آج کی رات شب قدر ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے کے اندر بھی جو روایات ہیں وہ ایسی ہی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس سے تقریباً انسان کا ذہن اور گمان اسی طرف جاتا ہے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہو۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ بہت ساری روایات ہیں، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں اس کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ شب قدر کو تم رمضان کی 19، 21 اور 23ویں رات میں تلاش کرو۔ تو یہ 3 راتیں ہم اعمال انجام دیتے ہیں۔ پھر کسی نے آ کر عرض کیا کہ فرزند رسول آپ بتائیے کہ ان 3 راتوں میں سے بھی اور جو رمضان کی راتیں ان میں سے کون سی رات ایسی ہے کہ جو شب قدر ہے؟ تو امام نے شاہ فرمایا کہ شب 21 رمضان اور شب 23 رمضان کو تم شب قدر سمجھ کر اس کے اعمال انجام دو۔ اور اس وقت بھی اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو معین فرما دیں کہ کون سی رات شب قدر ہے، تاکہ ہم اس میں زیادہ توجہ کے ساتھ اعمال انجام دے سکیں۔ تو امام نے منع فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ تم دونوں راتوں کو شب قدر سمجھ کر اعمال شب قدر انجام دو۔ تو اس کے اندر قباحت بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بندگی پروردگار انسان کو کرنی چاہیے، اور اگر یہ عادت قائم ہو جائے بندگی پروردگار میں رہنے کی تو اس سے بہتر اور عادت کیا ہوگی۔ لیکن بعض دوسری روایات کے اندر اشارے ملتے ہیں، جیسے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں مریض ہو گئے تھے اور یہ ایام گزر رہے تھے، یہاں تک کہ جب شب 23 داخل ہوئی تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے کھڑا کرو اور مجھے مسجد تک لے کر جاؤ، چونکہ آج کی رات شب 23 رمضان کی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شب 23 کی اہمیت کچھ زیادہ ہے، اس لیے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شب 23 کا ایسا اہتمام فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے مولا متقیان امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اگر سیرت دیکھی جائے اور ان کے گھر والوں کی سیرت دیکھی جائے
تو شہزادی کونین اپنے بچوں کو، مولا کائنات اپنے بچوں کو اس رات کے لیے تیار کیا کرتے تھے اور بیدار کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر کے جو بچے ہیں، اور یہ گویا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس رات کے اندر اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، تو تم بھی اپنی اولاد کو اس طرف ترغیب دلاؤ کہ وہ بھی اس رات کو اچھے طریقے سے منائیں، جوشن کبیر کے اندر شریک ہوں، اور جو مخصوص دعائیں ہیں شب 23 کی اس کے اندر شریک ہوں، جو آخری 10 راتوں کی دعائیں ہیں مفات الجنان کے اندر ذکر ہیں اس کے اندر وہ شریک ہو، سورہ قدر کی تلاوت کریں، سورہ عنکبوت کی، سورہ روم کی، سورہ دخان کی تلاوت کریں. تو اس کے لیے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو جایا کرتے تھے، باقاعدہ پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے. اور شب 23 سے پہلے جو دن آتا تھا، یعنی 22 رمضان کا جو دن تھا، اس میں سلا دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، تاکہ بیٹا اب جو رات آنے والی ہے وہ جاگ کر گزارنے والی. تو شب داری فرمایا کرتے تھے ان راتوں کے اندر. اور خود مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ کان امیر المؤمنین لا ینام 3 لیال، حضرت امیر المؤمنین 3 راتوں میں کبھی نہیں سویا کرتے تھے. یعنی باقی راتوں کے اندر بھی شب داری کیا کرتے تھے، لیکن ان 3 راتوں میں بطور خاص اہتمام فرماتے تھے اور اس میں کبھی نہیں سوتے تھے. اس میں ایک شب 15 شعبان کی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، ایک شب عید الفطر ہے جس میں بعض لوگ جاگتے تو ہیں لیکن اس میں شاپنگ میں وقت گزر جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ رات وہ ہے کہ جو عبادتوں کی رات ہے، جس کو شب جائزہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں تحفہ طلب کرنے کی اور پروردگار سے جو ہم نے سارا مہینے اعمال انجام دیے ہیں اس کا انعام حاصل کرنے کی رات ہے، اور وہ بھی بندگی پروردگار میں رہنے کی رات ہے. تو شب عید الفطر کو جاگ کر گزارا کرتے تھے. اور تیسری رات ہے شب 23 رمضان المبارک. تو ان 3 راتوں میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس میں سے ایک اہم رات شب 23 رمضان مبارک ہے، اس لیے اس رات انسان کو خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں، آپ بتائیے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں آؤں آپ کے پیچھے اعمال کرنے کے لیے. تو نبی اکرم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ تم شب 23 رمضان کو مسجد کے اعمال انجام دینا. گویا یہ ایک اور بہت بڑا اشارہ ہے کہ شب 23 رمضان ممکنہ شب قدر میں سے ایک اہم ترین رات ہے. تو انشاءاللہ پروردگار آج کی رات ہمیں واقعاً برکتیں سمیٹنے کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی توفیق نصیب فرمائے. البتہ آیت اللہ جوادی آمری نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ آج کی رات تو اتنی پروردگار کی مغفرتوں کی اور رحمتوں کی بارش کی رات ہے کہ انسان اگر معاف نہ کروا سکے تو اس سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی ہے ہی نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ يَمَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ وہ شخص واقعاً شقی اور بدبخت ہے کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، تو وہ تو بہت زیادہ شقی اور بدبخت ہے. پروردگار ہمارا شمار ان افراد میں نہ فرمانا اور ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. تو آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ خدا کی مغفرتیں اور رحمتیں تو اس قدر زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر، بالخصوص اس رات کے اندر، کہ پروردگار معاف تو کر ہی دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. البتہ کوئی بھی انسان اس بارے میں غرور تکبر میں شکار نہ ہو جائے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں باقیوں کے لیے دعا کی جائے، یہ مطلب بھی نہیں ہے. انسان اپنے گناہوں کی طرف بھی توجہ رکھے. لیکن دوسری طرف سے وہی فرماتے ہیں کہ ہم پروردگار کی طرف سے اگر بخش بھی دیے گئے ہیں تو صرف ہمیں اپنی بخشش کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی بھی دستگیری کرنی چاہیے اور ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آج کی رات اتنی بارش ہو رہی ہے پروردگار کی طرف سے کہ ہمیں اپنے آپ کو معاف کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اور اپنے اعزاء اور اقربا کو اور اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف لے کر آنا چاہیے کہ بھائی آج کی رات شب قدر ہے، آج کی رات کرکٹ نہ کھیلا جائے تو اچھا ہے، آج کی رات ٹی وی نہ دیکھا جائے تو اچھا ہے، آج کی رات موبائل میں وقت نہ گزارا جائے تو اچھا ہے. یہ ساری لغویات سے پرہیز کر کے ایک رات جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بس ایک رات میں انسان ٹھیک طریقے سے پروردگار کی بندگی عبادت کرے اور سچی توبہ کر لے تو بس یہ رات انشاءاللہ انسان کی مقدر کو تبدیل کر دے گی.
اور میں آج آپ کی خدمت میں جو آرائز بیان کرنا بھی چاہتا تھا وہ توبہ کے حوالے سے ہے، چونکہ آج کی رات واقعاً توبہ کی رات ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک شخص ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار یہ بتا میرے زمانے کا بدترین انسان، بدبخترین انسان کون ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ کل کے دن جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے اور یہ راستہ طے کر رہے ہوگے تو جو سب سے پہلے تمہیں دکھائی دے اور سب سے پہلے تم اس سے ملاقات کرو وہ شخص تمہارے دور کا بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے، صبح کا وقت تھا، اس شخص کو دیکھا، وہ شخص اپنے بچے کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ میرے زمانے کا بدترین انسان ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب شام کا وقت ہوا پھر اس شخص سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں تھا کہ یہ تو بدترین شخص ہے۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ اب یہ برا نہیں رہا، اب یہ نیک ہو گیا ہے، اب اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جو بڑے بڑے اولیاء نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک نیکوکاروں میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا اب اسے برا نہیں سمجھنا، یہ بہترین شخص ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا صبح تو نے کہا تھا کہ یہ بدترین انسان ہے، ابھی شام میں بہترین کیسے ہو گیا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ جب اس نے صبح کے وقت سفر شروع کیا تو سفر کرتے کرتے اس کے بیٹے نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا کہ بابا جان مجھے یہ بتائیے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا بیٹا یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو نا یہ دنیا میں سب سے بلند سب سے بڑے بنائے گئے ہیں، سب سے بڑے ہیں یہ۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا یہ بتائیے کہ کیا پہاڑوں سے بلند بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے جواب دیا ہاں بیٹا یہ آسمان پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ بیٹا کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ بابا یہ بتائیے کہ کیا آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اور آسمانوں سے عظیم اور بلند بھی کوئی چیز ہے؟ بس باپ نے کچھ سوچا اور کہا کہ بیٹا آسمانوں سے بھی جو بڑی چیز ہے وہ میرے گناہ ہے، وہ میرے گناہ ہے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنے گناہ پر گناہ کیے ہیں کہ میرے گناہ آسمانوں سے زیادہ بڑے۔ بیٹے نے کہا کہ بابا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے گناہوں سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز ہے؟ آئے ہائے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں، باپ نے کہا ہاں بیٹا خدا کی رحمت وہ ہے جو میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے، خدا کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ بس اے موسیٰ اس سے جیسے ہی میری رحمت کی طرف نگاہ کی ہے میں نے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا فاسق و فاجر تھا، اب میری نگاہ میں یہ نیک بندہ بن گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کے گناہ پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہیں، اس کے گناہ آسمانوں سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جو اس کے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میری رحمت ہے، اس کو میری رحمت سے امید ہے، اس امید کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دی۔ بس پروردگار ہمیں بھی تیری رحمت سے امید ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک عاشق غلام رضا یزدی کے شاگرد ہوتے تھے، بہت بڑے عارف بہت بڑے عالم تھے، ان کا بڑا خوبصورت جملہ تھا، وہ کوئی لمبی دعا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے پروردگارا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اے خدا اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو میری نیکیاں عرش کو چھو لیں گی۔ اور پھر اس کی وضاحت کرتے تھے کیونکہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اور واقعی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے تو گناہوں کی کیا بات ہے، گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو عرش تک پہنچ گئے ہیں۔ پروردگار اگر تو نے ان گناہوں کو معاف کر دیا تو تو یہ کہتا ہے خود قرآن کریم کے اندر کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اور ایمان لے کر آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ تو پروردگار میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں جو عرش تک ہیں، اگر تو نے اسے معاف کر دیا تو یہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، اور پروردگار تیرے معاف کرنے کے بعد میری نیکیاں عرش کو چھو لیں گی اور میری نیکیاں آسمانوں تک پہنچ جائیں گی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو قرآن کریم میں باقاعدہ آیت موجود ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 25، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 ارشاد ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں اور جو گنہگار فاسق و فاجر ہیں ان کو ہم بدترین عذاب دیں گے، الا لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے توبہ کر لی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک
یبدلہ اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اکبر، کیا جملے ہیں. مگر وہ افراد کے جو گناہ پر گناہ کرنے کے بعد، فسق و فجور کرنے کے بعد، یہ بھی نہیں بیان کیا گیا کہ شب قدر میں کسی بھی وقت پروردگار کی طرف سے توفیق مل جائے، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. الا من تابا، کسی بھی وقت وہ توفیق پروردگار کی وجہ سے توبہ کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں. وآمنا، اور پھر ایمان لے کر آتے ہیں. وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک اعمال انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اولئک یبدلہ اللہ سیئاتہم حسنات، تو پروردگار تبدیل کر دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر. یہ قرآن کی آیت ہے. پروردگار کو یہ توبہ، جو سچی توبہ ہو، اتنی پسند ہے کہ خدا ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور روایت کا جملہ یہ ہے، اللہ اکبر، پروردگار تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گناہ بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ نیک عقیدہ رکھتے ہوں گے. اور ظاہراً یہ پانچویں سرکار نے ہم تک یہ روایت پہنچائی ہے، اور پانچویں سرکار نے بات بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ خاص لطف و کرم شامل ہوگا تو شیعان حیدر کرار کے لیے شامل ہوگا. شیعان علی کے لیے یہ خاص پروردگار کی طرف سے لطف و کرم شامل ہوگا، چونکہ ان کا عقیدہ درست ہے اور وہ ولایت اہل بیت پر قائم ہے. چاہے کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جائے تو پروردگار ان شیعوں کے اس ایمان کی وجہ سے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا. اور جب وہ برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی تو پھر پروردگار کہے گا کہ اس کے نام اعمال کو اہل محشر کو دکھایا جائے. تو وہ خوشی خوشی اہل محشر کو اپنے نام اعمال دکھائے گا، دیکھو میرے نام اعمال میں کتنی نیکیاں موجود ہیں. جبکہ وہ خود بھی جانتا ہے اور پروردگار جانتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں برائیاں موجود تھی، گناہ موجود تھے، جس کو پروردگار نے اس نیکی کے بدلے عوض کیا ہے اور تبدیل کیا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں قرآن یہ کہتا ہے، خدا یہ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تو جو ولایت علی مرتضیٰ کی نیکی تھی اس نے ان برائیوں کو کھا لیا، اور پروردگار نے ان برائیوں کی عوض اس کو نیکیاں نصیب فرمائی. اور جب نامہ اعمال کے اندر ہر جگہ پر نیکیاں لکھ دی گئی تو کہا کہ اب اس کے نامہ اعمال کو اہل محشر کو دکھایا جائے. اللہ اکبر. دنیا میں بھی پروردگار یہ کام کرتا ہے، لیکن قیامت کے میدان میں تو اتنے رحم و کرم کے ساتھ پروردگار سلوک فرمائے گا. جس طرح سے میرے مولا امیر کائنات نے نہج دعائے کمیل کے اندر شاہ فرمایا ہے کہ کم من قبیح سترتا، پروردگار کتنی ہی برائیاں کی ہیں ہم نے کہ جن کے اوپر تو نے پردہ پوشی کی ہے. یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے میرے مولا فرماتے ہیں وَكَم مِّن صَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، اور کتنی ہی تعریفیں ایسی ہیں کہ جو تو نے دنیا میں مشہور کر دی. ہمارے نام اعمال کو، ہمارے چہروں کو لوگوں کے سامنے اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے کہ لوگوں کی زبان پر تعریفیں جاری ہو گئی ہیں. لست اہل لہ نشرتا، مگر ہم اس کے اہل نہیں تھے. یہ پروردگار تیرا لطف و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے ہماری آبرو رکھی ہے. اور ایک روایت کا جملہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے میدان میں پروردگار سے درخواست کریں گے، پروردگارا تو نے سارے انبیاء کے نام اعمال کو دیکھ لیا، اہل محشر کو دکھا دیا، تو نے ان کی امتیوں کے نام اعمال کو بھی دکھا دیا، اب میری امت کی باری ہے. لیکن میں تجھ سے درخواست ہی کرتا ہوں کہ جن کا حساب کتاب ہو چکا ہے اب وہ چلے جائیں، جو جنتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، جو دوزخی ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں. میں خود ان کا حساب و کتاب دیکھنا چاہتا ہوں اور کسی کے سامنے کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. میں خود اپنی امتیوں کا حساب و کتاب رکھنا چاہتا ہوں. امان ہو اس دن سے کہ جب نبی اکرم ہمارا حساب و کتاب دیکھنے والے ہوں اور رکھنے والے ہوں، اور کہیں ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں. لیکن سنیں گے روایت کا جملہ یہ ہے، پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے حبیب، اے وہ جو اپنے نفس کو مارتا ہے تاکہ لوگوں کو راہ حق کی طرف لے کر آئے، اے حبیب ہم تجھ سے بھی تیری امت کے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور میں خود تیری امت کا حساب و کتاب لوں گا تاکہ یہ تیرے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے امت محمدی کے لیے. ہائے ہائے پروردگارا، ہمیں روز قیامت میں اپنے حبیب کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا. پروردگارا،
ہمیں روز آخرت تو اپنے سامنے ہمیں شرمندہ نہ فرمانا، پروردگارہ ہمارے اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے عزیز اور اقربا کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تیرا نام ہی تو نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ تواب ہے۔ تواب کس کو کہتے ہیں؟ علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب المیزان کے اندر جو بہترین تفسیر ہے اس کے اندر اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اگر توبہ کریں تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ ہم تائب کہلاتے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم تائب ہیں۔ لیکن پروردگار کیوں اپنے آپ کو تواب کہہ رہا ہے؟ تواب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہو، تو نعوذ باللہ پروردگار کس چیز سے توبہ کر رہا ہے؟ اچھا، توبہ کا ایک خاص مطلب بھی ہے۔ توبہ کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، پلٹنا، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ تو اگر ہم پروردگار کی طرف پلٹتے ہیں تو ہم کہلاتے ہیں تائب، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم کہلاتے ہیں تائب۔ پروردگار کیوں کہلاتا ہے تواب؟ پروردگار کیوں رجوع کرتا ہے اور کس سے رجوع کرتا ہے؟ آئے ہائے ہائے۔ البتہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بندوں کے لیے بھی تواب کا لفظ آیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والوں سے اور خدا کی طرف رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو توابین انسانوں کو بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ درجہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ عام انسان تو صرف تائب کے مرحلے تک پہنچتا ہے، توابین کے مرحلے تک پہنچنا تو اولیاء کرام کا کام ہے۔ لیکن جہاں انسانوں کو کہا گیا کہ یہ تائب ہیں، تواب ہیں، یہ کثرت سے رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، تو خود خدا کیوں رجوع کرتا ہے اور کس سے رجوع کرتا ہے؟ وہ کیوں تواب ہے؟ اور تواب خود قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نصر کی آپ آخری آیت دیکھیے گا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پروردگار ہے جو بہت تواب ہے۔ تو پروردگار کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ علامہ طباطبائی نے اس نقطے کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس رجوع سے پہلے خدا رجوع کر چکا ہوتا ہے، پہلے خدا کی طرف سے عنایت ہوتی ہے بندے کی طرف، ورنہ اگر خدا کی طرف سے توفیق نہ آئے تو بندہ انہی گناہوں کے اندر، انہی رنگینیوں کے اندر ملوث رہے گا اور کبھی بھی خدا کی طرف نہیں آ سکے گا۔ تو پہلے خدا رجوع کرتا ہے بندے کی طرف اور پھر بندہ رجوع کرتا ہے خدا کی طرف۔ تو خدا پہل کرنے والا ہے، خدا تواب ہے، اور پھر جب بندہ خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اگر اس نے کثرت کے ساتھ رجوع کیا ہے تو وہ تواب ہے، اگر کثرت کے ساتھ نہیں بھی کیا تو تائب ہے۔ لیکن پھر پروردگار بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ کیوں رجوع کرتا ہے؟ کہ اے میرا بندہ، میں نے تجھے توفیق دی تھی کہ تو میری طرف رجوع کر اور تو توبہ کر، لیکن اس توبہ کو قبول کرنے والا بھی تو میں ہوں، اس لیے پھر میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں اس توبہ کو قبول کر لیتا ہوں اور تجھے پاک اور صاف کر دیتا ہوں۔ تو خدا 2 مرتبہ رجوع کرتا ہے اور 2 مرتبہ گویا بندے کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ ایک مرتبہ شروع میں جو توبہ کی توفیق ہوتی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور آخر میں توبہ کرنے کے بعد جو قبولیت دعا کا مرحلہ ہے وہ بھی پروردگار کی طرف سے ہی۔ اس لیے خدا اپنے آپ کو تواب کہتا ہے۔ آئے ہائے، یہ اتنا پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، میرا بندہ میری طرف آ جائے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں ملوث نہ ہو جائے۔ اور واقعاً دنیا کی رنگینیاں انسان کو غافل بنا دیتی ہیں۔ بہت کم افراد وہ ہیں کہ جو صحیح رزق حلال کما کر دنیا میں رہ کر دنیا کو استعمال کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو دیکھا، نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے، دیکھا کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا ہے تو میرے مولا نے فرمایا کہ تم دنیا کی مذمت کر رہے ہو یا دنیا تمہاری مذمت کرے گا؟ دنیا کے لیے تم نے کیا کیا ہے اور دنیا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم اس کی اتنی مذمت کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں یہی دنیا تو وہ ہے کہ اولیاء خدا یہاں سے تجارت کرتے ہیں اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی دنیا تو وہ ہے کہ جہاں سے تجارت تمہیں کرنی ہے۔ تو اسی دنیا میں صبر و شکر کے ساتھ، سب سے اہم نقطہ یہی ہے، صبر و شکر کے ساتھ مشکلات پر صبر کرنا، عبادتوں کے اوپر صبر کرنا اور اپنے نفس کو راضی کرنا کہ میں بندگی پروردگار کر سکوں، اور معصیت پروردگار کو دیکھتے ہوئے نافرمانی پروردگار سے بچنا اور گناہوں سے بچنا۔ یہی 3 صبر کے مرحلے ہیں۔ بلاؤں کے اوپر صبر کرنا،
عبادتوں کے اوپر اور عبادت کرتے ہوئے صبر کرنا یہ اس سے بڑا درجہ ہے، اور گناہوں سے صبر کرنا اور اپنے آپ کو بچانا، میرے لیے گناہ موجود ہیں اور آج کے زمانے میں واقعا ہر چیز آسان ہو گئی ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا اور اسی طرح سے نیکیاں کرنا بھی بہت آسان ہو گیا۔ کمیونیکیشن جب بڑھ گیا ہے تو نیکیاں کرنا بھی آسان ہو گیا ہے، کمیونیکیشن جب بڑھ گیا ہے تو کتابیں پڑھنا آسان ہو گیا ہے، کمیونیکیشن بڑھ گیا ہے تو پھر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا آسان ہو گیا ہے۔ نہج البلاغہ اب ہر موبائل کے اندر آسانی سے موجود ہے، صحیفہ سجادیہ ہر موبائل کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے کتاب کافی موجود ہے، وسائل الشیعہ موجود ہے، توضیح المسائل موجود ہے، بہت آسان ہو گیا ہے دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا۔ تو آج کے دور میں زیادہ آسان ہے کہ انسان صحیح ٹریک پر قائم رہ سکے، جس طریقے سے گناہ بڑھ گئے ہیں اسی طریقے سے ٹریک پر قائم رہنا بھی آسان ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزر جائے۔ اگر یہ تربیت ہم نے کر لی تو واقعاً پروردگار راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور دنیا کی لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جنت میں بھی جب انسان جنتی چلے جائیں گے تو شاید جنتیوں بھی جنت تک پہنچنے کے بعد بھی ایک چیز ایسی ہوگی کہ جس کی وہ تمنا کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پروردگار کی رضایت یہ تمام جنت کی نعمتوں سے افضل ہے۔ تو پروردگار کی جو پیاس ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس لیے جنت میں بھی جو پیاس انسان کو لگے گی وہ خدا کی محبت کی پیاس ہوگی۔ کاش یہ کچھ لمحات ہم اچھے طریقے سے ٹریننگ کے ساتھ گزار لیں، جس طریقے سے ایک نوجوان اسکول میں گزارتا ہے کچھ ایام، پھر کالج میں، یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اس پڑھائی کا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس یہ کچھ دن ہیں جو گزر جائیں، اس کے بعد انسان نتیجہ دیکھے گا انشاءاللہ آخرت میں، اور اپنی تربیت کو جب اچھا ہوتا ہوا دیکھے گا تو محظوظ ہوگا معصومین علیہ السلام کی ہمراہی میں، اور ان کے جوار میں جب بیٹھا ہوگا تو فخر سے سربلند ہوگا کہ میں نے اس طرح سے زندگی گزاری جس طریقے سے پروردگار چاہتا تھا، اور میں بھی آپ کی طرح صابرین اور شاکرین میں سے قرار پایا ہوں۔ خیر وہ اور زیادہ بڑا درجہ ہوتا ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کا ہے، وہ صرف صبر کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مشکلات پر شکر کرنے والے ہیں، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ زیارت عاشورہ میں بھی ہمیں اس درجے تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے جب آخری سجدے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، پروردگار میں تیری حمد کرتا ہوں ویسی حمد جو شکر گزار بندے کرتے ہیں، جو شکر گزار بندے تیری تعریف کرتے اور حمد کرتے ہیں، ویسے شکر گزار بندوں کی طرح میں بھی آتا ہوں کہ میں مصیبتوں پر شکر کرتا ہوں اور تیری حمد کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارے مسائل و ساری مشکلات میری تربیت کے لیے، ورنہ تو اپنے کسی خاص بندے پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وَمَا يَظْلِمُونَ، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو ظلم کیا ہے وہ انہوں نے اپنے نفس پر کیا ہے، ورنہ پروردگار کبھی بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ خدا نے کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا ہے، جو ظلم کرتے ہیں وہ ہم اپنے نفسوں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار آج کی رات اپنے نفس پر ظلم کرنے سے ہمیں بچا لے اور ساری زندگی ہمیں ویسی عطا فرما کہ جو تیری مرضی اور رضایت کے مطابق ہو۔ بس دو چھوٹے چھوٹے سے واقعے کا میں ذکر کر کے کہ زندگی میں ترک گناہ کرنے کے لیے حوصلہ ہمارے سامنے کیسے پیدا ہو۔ ایک بات جو آج ہم نے بیان کی کہ ترک گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کا سہارا ہمیں لینا ہے۔ یہ توبہ کا دامن اگر ہم نے تھام لیا تو ترک گناہ خود بخود ہو جائے، اور اگر ترک توبہ ہو گئی تو خود بخود گناہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عمر سعد سے یہی تو غلطی ہوئی تھی کہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں توبہ کو ترک کر دیتا ہوں، مرنے سے 2 سال پہلے توبہ کر لوں گا۔ تو توفیق توبہ اس طرح نہیں ملتی ہے، جیسے ہی پروردگار کی طرف سے توفیق توبہ ملے فوراً سے انسان توبہ کی طرف آ جائے۔ یہ ترک گناہ کا ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہراً 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں محمد ابن مسلم اور کہا کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ توبہ کرتا ہے اور اب 10 مرتبہ اپنی توبہ کو توڑ چکا ہے، کیا پھر وہ توبہ کرنے کا حق رکھتا ہے؟ امام نے فرمایا شیطان تمہیں وسوسے میں نہ مبتلا کرے، اگر وہ اب بھی سچی توبہ کر لے تو پروردگار اب بھی اسے معاف فرما دے گا۔ تو ترک گناہ کرنے کے لیے توبہ کا سہارا ہمیشہ لینا چاہیے۔ گناہ ہو جائے فوراً سے توبہ کے سہارے سے ترک گناہ کی طرف آ جائے، اور اگر ترک توبہ ہو گیا تو خود بخود انسان گناہ کے دلدل میں پھنستا جائے گا، جس طریقے سے عمر سعد پھنسا اور کہنے لگا کہ اننی اتوب الی الرحمن من سنتین، میں توبہ کر لوں گا خدائے رحمان کی بارگاہ میں مرنے سے 2 سال پہلے۔
تو کیا خدا نے اس کو بتا دیا ہے کہ تجھے موت کب آنے والی ہے؟ اب موت آنے والی ہے، آپ 2 سال پہلے توبہ فرما لیجئے. موت کا وقت تو کوئی معین نہیں، کبھی بھی موت انسان کو آ سکتی ہے. وہ اور ہستیاں ہوتی ہیں کہ ملک الموت بھی ان کے دروازے پر آئے تو پہلے اجازت لیتا ہے پھر داخل ہوتا ہے، لیکن دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ ملک الموت اس سے اجازت لے کر آئے. تو اس سلسلے میں بس 2 چھوٹے چھوٹے سے واقعے آپ کو بیان کروں. شہید باقر الصدر بہت بڑے ہمارے عالم دین، اور واقعاً بڑی دردناک شہادت ان کی واقع ہوئی. پروردگار انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. شہید باقر الصدر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام تھی اور صدام حسین نے انہیں نظر بند کر دیا تھا اور گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، تو ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو شاگرد تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ باقر الصدر ایک بڑا خاندان تھا ان کا، اور بہرحال وہ اقتصادی طور پر بھی مضبوط تھے اور علمی طور پر بھی مضبوط تھے. ناکہ بندی ہو گئی تھی، نظر بندی میں رکھا گیا تھا اور ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو حتیٰ گھر سے باہر نکل کر جو ضروریات زندگی ہوتے ہیں اس کی خریداری کی بھی اجازت نہیں تھی. یعنی روٹی، دودھ، گوشت، سبزیاں، یہ خریدنے کی بھی اجازت نہیں تھی. جو کچھ ہے بس گھر کے اندر ہے، اور گھر سے باہر تمہیں نکلنے کی بالکل کوئی اجازت نہیں. تو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جو کچھ کھجوریں موجود تھی، جو پرانا سامان تھا، اس کو ہم نے کھانا شروع کیا، اور شہید باقر الصدر وہ ہمیں بھی دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ہم نے کچھ دن گزارے. لیکن یہ نظر بندی بڑھتی گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی. وہی ہم جو پانی آتا تھا نلوں کے اندر، اسی پانی سے گزارا کرتے تھے. پانی تو پانی، جب کھانے کا وقت آتا تھا تو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا. گھر میں ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی، آٹا، دال کچھ موجود نہیں، کیا کریں؟ تو ایک مرتبہ وہ تہہ خانے میں گئے، اور تہہ خانے میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ پرانی روٹیاں موجود تھیں. وہ روٹیاں جو اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ کوئی انسان اسے کھا نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ پانی لے کر آؤ، ان روٹیوں کو اس پانی میں ڈالو، اس کی گندگی کو ہٹاؤ، اور اسے دھو کر ہی اسے ہم کھاتے ہیں. تو جب شہید باقر الصدر ان روٹیوں کو کھا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ اے باقر الصدر، یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ اتنی مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، اور کیسے آپ اس پر بھی شکر پروردگار کر رہے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہید باقر الصدر نے مسکرا کر کہا، خدا کی قسم، میرے نزدیک یہ غذا جو ابھی میں کھا رہا ہوں بہترین غذا ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی غذا نہیں. میں نے کہا کہ باقر الصدر، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بہترین غذا ہے؟ کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ پروردگار میری اس ناکہ بندی پر، نظر بندی پر راضی ہے، اور خدا کی خاطر اگر ہم یہاں پر بند ہیں تو خدا نے ہمارے لیے رزق اور روزی معین کیا ہے. یہ جو ہم رزق کھا رہے ہیں یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے. مجھے معلوم ہے یہ بہترین رزق ہے جو خدا کا دیا ہوا رزق. اس لیے اس موقع پر بھی شکر کرتے ہوئے شہید باقر الصدر نے ان غذاؤں کو کھایا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے امیر گھرانے سے ہونے کے باوجود، اتنی بہتر سچویشن میں رہنے کے باوجود، ویل ہونے کے باوجود، جب مشکلات کے اندر آتے ہیں تب بھی اس راستے کو نہیں بھولتے ہیں، پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. اور اس کے برخلاف بھی واقعہ موجود ہے جو پیغمبر اکرم کے زمانے پیش آیا، جو سعد انصاری کا واقعہ تھا، جو بار بار آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میرے حالات تبدیل ہو جائیں اور میں بھی کوئی امیر آدمی بن جاؤں تاکہ میں راہ خدا میں خرچ کر سکوں، میں بھی اعمال انجام دے سکوں، مثال کے طور پر حج کر سکوں، عمرے پر جا سکوں. تو پیغمبر نے فرمایا تھا اور اس وقت یہ نشاندہی کی تھی کہ وہ قلیل مال جس کے ساتھ تم شکر پروردگار کر رہے ہو ابھی، یہ اس کثیر مال سے بہت بہتر ہے جس کے بعد تم نافرمانی پروردگار کرو گے. کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، میں خدا کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب میں ابھی شکر کر رہا ہوں تو اس وقت بھی شکر کروں گا. لیکن ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جب زندگی تبدیل ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے، میرے خوبصورتی کی وجہ سے، یا میری شہرت کی وجہ سے، یا میرے تعلقات کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کو اگر دینا ہوتا نعوذ باللہ تو وہ تو پہلے بھی دے سکتا تھا. خدا رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، پروردگار کی لمحہ بلمحہ ہمارے اوپر نظر ہے. خدا جب چاہے انسان کو غریب کرتے اور جب چاہے نواز کر امیر کرتے. اس لیے سعد انصاری نے وہ دعا کروائی، اور سعد انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے 2 درہم اس کو دیے تھے کہ جاؤ اس سے تجارت کرو،
لیکن چونکہ پیغمبر کے 2 درہم تھے لہٰذا اس کی دنیا تبدیل ہوئی، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 8 ہوئے، اور پھر تبدیل ہوتے ہوتے وہ اتنا امیر ہو گیا کہ جو روزانہ آ کر پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اب جمعے آ جاتے ہیں اور پھر جمعے کے دن بھی پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور پھر جب وہ مدینہ سے باہر چلے گئے، اتنے جانور، اتنا بڑا ان کے پاس کاروبار کا سلسلہ بن گیا تھا کہ جانور کے ریوڑ ان کے پاس موجود تھے اور باغات ان کے پاس تھے. تو بہت کبھی اکا دکا وہ پیغمبر کے پیچھے رہ کر کوئی جمعہ کی نماز پڑھ پاتے تھے. تو ایک دن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ جو اتنے مالدار ہو گئے ہیں. تو گئے یہ زکوٰۃ لینے کے لیے. جب سعد انصاری کے پاس پہنچے تو سنیں گے انہوں نے کیا کہا کون سی زکوٰۃ؟ میں مسلمان ہوں، میں کوئی جزیہ نہیں دوں گا. جا کر پیغمبر سے کہہ دینا کہ میں کسی زکوٰۃ کو نہیں مانتا. اللہ اکبر، زکوٰۃ جیسی چیز کا انکار کر دیا. پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا. پیغمبر نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان غریب رہے. پیغمبر ہر ایک کو امیر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی امیر ہونے کے بعد فرعون جیسا ہو جائے. جس کے پاس پیسہ آ جائے کہیں وہ شداد کی طرح نافرمانی پروردگار نہ کرنے لگے، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنے لگے. اس لیے پیغمبر اکرم بھی ہر ایک کی امیری کے لیے اور ثروت مندی کے لیے دعا نہیں فرمایا کرتے تھے. تو پھر پیغمبر اکرم نے سعد انصاری کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مجھے وہ 2 درہم مجھے واپس کر دو جو میں نے تمہیں دیے تھے. سعد مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے وہ 2 درہم مانگ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں 200 درہم دے سکتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا مجھے وہی 2 درہم چاہیے جو میں نے دیے تھے. اور وہ درہم جب سعد انصاری نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ دے دیے تو جاتے ہی وہ پیغمبر اکرم کی طرف سے جو اس نے رد عمل دکھایا تھا اس کے بعد خدا نے اس کے ساتھ یہ مجازات کیا اور یہ گویا سزا دی کہ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار کم سے کم تر ہونا شروع ہوا. جانور مرنے لگے، باغات تباہ ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ جو اتنا امیر تھا وہ غریب ہونے لگا اور خود مدینے میں آ کر رہنے پر مجبور ہو گیا اور پھر پیغمبر کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگا. تو یہ دونوں واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. شہید باقر الصدر جو اتنے امیر اور ویل ہونے کے باوجود مشکلات کے اندر آئے تو ان روٹیوں کے اوپر بھی صبر و شکر کرنے والے تھے، اور اس طرف سے جو صبر و شکر کرنے والے تھے جب پیسہ آ گیا تو پروردگار کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور نافرمانی پروردگار کرنے لگ جاتا ہے. یہ دونوں واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی انسان کو کیسے گزارنی چاہیے. کبھی زندگی میں فراز آتا ہے، کبھی نشیب آتا ہے، لیکن پروردگار وہ ہے جو ہمارے نشیب و فراز کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہمارے حالات کو دیکھنے والا بھی ہے. ایسے موقعوں پر پروردگار سے کبھی بھی انسان غافل نہ ہو جائے. یہ غفلت اگر انبیاء کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے آتی ہے تو وہ ترک اولا شمار ہوتی ہے اور اس کا عذاب انہیں جھیلنا پڑتا ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام جیسا نبی بھی ہو اور ایک لمحے کے لیے وہ سوچیں کہ نہیں ہے کوئی قوم میں میری طرف آنے والا اور کوئی فرما بردار نہیں ہے تو میں ان کے لیے بد دعا کر کے چلے جاؤں اور مجھے کیا پرواہ ہے ان کی. ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچا تو مچھلی کا شکار ہو گئے. اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان ہو، اور حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو. جب انبیاء کرام کے لیے یہ پروردگار نے مہلت نہیں رکھی ہے تو ہماری اور آپ کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. پروردگار تجھے انہی بندگان خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. بس آج کی آخری چونکہ گفتگو ہے لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس شہید کا ذکر کروں کہ جس نے باقاعدہ کربلا کے میدان میں اپنے آقا اور مولا کو کہا تھا اے مولا مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. یہ کون ہے جو کہنے والا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور زندگی کے آخری موقع پر ہے تو اب تو مرنا ہی ہے تو میں کہہ دوں. یہ وہ ہے کہ جو نوجوان ہیں، ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنا ہے، ابھی شادی کرنی، اولاد صاحب اولاد ہونا ہے، لیکن جب جان لیا کہ اب وقت ہے اپنی جان قربان کرنے کا تو کہا کہ چچا جان کیا کل کے شہیدوں میرا نام شامل نہیں ہے؟ مولا سوال کرتے ہیں قاسم بیٹا یہ بتاؤ کیف عندک الموت، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فرمانے لگے ہاتھ جوڑ کر امی احلی من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک تو شہد سے زیادہ شیریں ہے.
یہ جملہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو شاید دلیل دینا مشکل ہو جاتی، لیکن حضرت قاسم نے اس جملے کی لاج بھی رکھی ہے۔ یہی تو کہا تھا نا کہ موت مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے، تو پھر ایسی موت نصیب ہوئی کہ بدن کا ایک ایک حصہ ٹوٹ گیا، ساری لاش قاسم پامال ہو گئی، اور اس طرح سے لاش کسی اور کی پامال نہیں ہوئی تھی جیسے جناب قاسم علیہ السلام کی پامال ہوئی۔ اور پھر اس لاش کو لے کر جب مولا حسین در خیمہ پر آئے ہیں، شیخ مہدی کربلائی نے یہ جملے حرم مولا حسین میں ادا کیے تو بڑا کوہرام بپا ہوا۔ ایک ہاتھ جناب قاسم کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے لاشے پر رکھا، اور آسمان کی طرف رک کر کے کہا واہ غربتا، پروردگار حسین کی غربت پر رحم فرما۔ جیسے یہ جملے ادا کرنے تھے لوگوں نے گریہ کیا، لیکن اسی رات حسین کی مادر گرامی فاطمہ زہرا اس کے خواب میں آئی اور کہنے لگی اے شیخ مہدی کربلائی، تو نے یہ حرم میں مصائب پڑھ تو دیے، لیکن شب جمعہ تجھے معلوم نہیں انبیاء آتے، اولیاء آتے ہیں حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی تو نے ان کی غربت کا ذکر کیا ہے، خود میرے بیٹے نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے۔ آئندہ یہ مصائب شب جمعہ میرے بیٹے کے حرم میں نہ پڑھنا پروردگارا۔ مولا حسین کی غربت کا واسطہ، شہزادے قاسم کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، ہمیں سیرت شہداء کربلا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ان دنوں میں جو ہم کچھ عرائض آپ کی خدمت بیان کر سکے اور کچھ عبادات اعمال بیان کر سکے، انہیں اپنی رحمت واسعہ کے طفیل قبول فرما۔ پروردگارہ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ شب قدر کے صدقے میں ہمارے ناقص اعمال کو اپنی رحمت واسعہ کے طفیل قبول فرما۔ پروردگارہ تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص شب قدر کے واسطے سے دعا کرتے ہیں جو بے روزگار مومنین ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بے اولاد مومنین کو جناب قاسم علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگارہ انہیں اولاد نرینہ اور صالحہ نصیب فرما۔ پالنے والے تمام مشکلات کے حل کے لیے، تمام پریشانیوں کے حل کے لیے اور تمام گزرے ہوئے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان تمام مرحومین کے لیے کہ جن کے نام مومنین نے کمنٹس میں لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ مرحوم لیاقت علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم صفدر عباس معصوم علی گھبرانی، علاء الدین گھبرانی، امینہ بھائی گھبرانی، بہادر علی نایانی، فاطمہ زوجہ بہادر علی نایانی اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ظہور کا وقت آ گیا ہے امام سے لو لگا رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے حرم پر نظریں جمع رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے چراغ پر جلا رکھنا نہ نیند آئے نہ اونگ آئے رکھو ہر پر نظر جمائے دل و نظر سے کہتا راستے نہ جان کس راستے سے آئے ظہور کا وقت آ گیا ہے ہر ایک رستہ سجا رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے ہر ایک رستہ سجا رکھنا نہ حب دنیا سے کچھ لاتا نہ غیر سے راہ رسم رکھنا تمہاری دولت غیر متقوا کرے گا دجال اس پر حملہ ظہور کا وقت آ گیا ہے تم اپنی پونجی بچائے رکھنا یہی کہیں آس پاس ہوگا آنے والا تھا چکا ہے ہماری کے ساتھ ہوں گے موالی مولا کے ساتھ ہوں گے ظہور کا وقت آ گیا ہے موالیوں سے بنائے رکھنا ہے انتقام حسین باقی وہ آنے والا حساب لے گا عقیدہ اپنا درست رکھنا جو ان کی نصرت کی ہے تمنا ظہور کا وقت آ گیا ہے عمل کو بھی آزمائے رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے عمل کو بھی آزمائے رکھنا سوائے چند ظہور کی سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں بصیرت و معرفت تمہاری عدو حق
फलक को खटक रही हैं। ज़हूर का वक्त आ गया है, दिलो नजर को बचाए रखना। ऐसा मरता है नए नए नग़्माए उल्फत जो रोज कह कह के ला रहे हो। पैज़ियारत जज़्ब तजा पर इमाम के दर पर आ पड़े हो। ज़हूर का वक्त आ गया है, तुम अपना बिस्तर लगाए रखना। हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, जख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। महफिलें जमाएंगे जब इमाम आएंगे। बामो दर सजाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। जख्म है अभी ताज़ा मक्का और मदीने के, शाम कूफा करबो बला हम भुला नहीं सकते। अज सकीफ़ा ताई दम घर से नहीं पहुँचे। जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, एक एक चुकाएंगे। एक एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तजा की अहमद से मुत्तसिल निजाबत पर। जिनको शक है बारा पर, बारवे की गैबत पर, सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तजा की अहमद से मुत्तसिल निजाबत पर। जिनको शक है बारा पर, बारवे की गैबत पर, सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे जब इमाम आएंगे। ना
نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے امام زمانہ بلندتر صلوات مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف انسداد جار و جفا ہے ظہور پر موقوف انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف اہتمام روز جزا ہے ظہور پر موقوف ہم سکون پائیں گے ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہمارا شاطرانہ عیاری کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے اور سب مسئلے کا آخری بند یہ ہمارے مکرو نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا اللہ اجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیشم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ سوزو حمد و نعت و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے